بلا شبہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس کی ہم حمد بیان کرتے ہیں، جس سے استعانت و بخش طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا درود و سلام نازل فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، اللہ سے کما حق ہو ڈرو، تو ہدایت کے پیروکاروں کے لیے ہمیشہ انعامات اور خواہش پرستوں کے لیے ہی بدبختی و بدحالی ہے۔ ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اللہ پاک کے نام، صفات اور افعال انتہائی حسین و جمیل اور جلیل القدر ہیں۔ انتہائی حیرت انگیز اور انوکھی کائنات پیدا کی اور اس کے لیے ناقابل تغیر و تبدل سنن و دستور مقرر فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ، سو آپ اللہ کے دستور و سنن کو بدلا ہوا اور منتقل ہوتا کبھی نہیں پائیں گے۔ اپنے بندوں کو حصول شکر کے لیے مسرتوں سے اور رجوع اللہ کے لیے پریشانیوں سے آزمانا اللہ کا دستور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، ہم تم میں سے ہر ایک کو امتحان خیر و شر میں مبتلا کرتے ہیں اور تم سب ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے، اور یقیناً اس کے ذریعے بہت سی امتوں کو آزمایا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے، انہیں بیماریوں اور مصائب تک لاحق ہوئے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان آزمائشوں سے مراد المناک حادثات، مصائب، تکالیف، روگ اور بیماریاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون جیسی فیصلہ کن نشانیاں مسلط فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سامنے مخلوقات پر اپنی عظمت، قدرت اور غلبہ و اقتدار، اور کائنات میں اپنی عزت و جبروت، اور اپنے بندوں پر اپنے قہر و بالادستی و نگرانی کا اظہار کرتا ہے، تاکہ وہ اس کی عظمت و توحید کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے پہاڑ کو جڑ سے اکھیڑ کر بنی اسرائیل کے سروں پر رکھ دیا تاکہ وہ ایمان لے آئیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب ان کی نظر پہاڑ پر پڑی تو وہ اپنے بائیں محراب چشم کے بل گر پڑے، اور دائیں آنکھ پہاڑ پر رکھی کہ کہیں وہ ان کے اوپر نہ گر پڑے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر صاحبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر گرا، اور کہا جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ قبول کرو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے، اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا، جس نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، محمد اگر آپ چاہیں تو انہیں اخشبین یعنی مکہ کے دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں۔ اللہ پاک نے اپنے آرڈر کے بہت جلد نافذ ہونے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا، وہ جب کبھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اسے اتنا فرما دینا ہی کافی ہے کہ ہو جا، وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ بنی آدم کی بے بسی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو چیلنج کیا کہ وہ صرف ایک دانہ ہی پیدا کر دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا، سو چاہیے کہ وہ ایک ذرہ، ایک دانہ یا ایک جو تو بنا کر دیکھیں۔ فَيَنَالُهُ مِنْهُ سَقَمٌ وَهَلَعٌ وَحَيْرَةٌ وَرُبَّمَا أَهْلَكَهُ وَلِإِظْهَارِ عَجْزِ بَنِي آدَمَ بخاری و مسلم۔ جَمِيعًا أَنْ يَخْلُقَ، اور اگر اللہ چاہے تو صرف ایک ہی آیت نازل کر دے جو ان کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور کر کے رکھ دے۔ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ شَعِيرًا، متفق علیہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی۔ إِن نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ، ابن جریج رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو انہیں اپنا کوئی عجوبہ دکھا دے تو اس کے بعد ان میں سے کوئی ایک بھی اس کی نافرمانی کی جسارت نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ کائنات میں رونما ہونے والے واقعات و حادثات پر تدبر
تدبر اور غور و فکر کریں. ارشاد باری تعالیٰ ہے آپ کہہ دیجئے کہ تم غور و فکر کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہم نے پیدا کی, اور مومن ہمیشہ نشانیوں سے عبرت و نصیحت حاصل کرتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے. ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ان آیات کو صاف صاف بیان کر دیا, اور اسے یقین ہے کہ اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے اللہ اسے پاک صاف کر رہا ہے. سو وہ ایسی عبادت سے لیس ہو جاتا ہے جن کا اجر و ثواب بلا حساب ہوتا ہے. ارشاد باری تعالی ہم تم کو دشمن کے ڈر, بھوک, مال, جان اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی سے ضرور آزمائیں گے, اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن کو جب کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو وہ پکار اٹھتے ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کے ان کے رب کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں, اور یہی ہدایت یافتہ ہیں. اور جو قضاء و قدر پر ایمان رکھتا ہو اللہ اسی کو دنیاوی نقصانات کا معاوضہ دیتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی, اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور وہ اس کے دل میں ہدایت بھر دیتا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی جس کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے اور اس نے اسے اللہ کی قضاء و قدر جان کر صبر و احتساب کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی نقصان کے بدلے اس کے دل کو ایمان و یقین اور ہدایت سے بھر دیتا ہے, اور کبھی اس کو نقصان کا متبادل یا نعم البدل بھی عطا کر دیتا ہے. گردش زمانہ میں مومن بہرحال اجر و ثواب سے فیضیاب ہوتا ہے. مسرت پر شکر اور یا دنیاوی نقصانات کی مصیبت و امتحان پر صبر کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے, بلا شبہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مبنی ہے, اور یہ شرف مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں. اگر اسے کوئی خوشی لائق ہوتی ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے اور اس کے لیے یہ خیر ہے, اور اگر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے خیر و بلائی ہے. مسلم شریف. اللہ کی حکمت تدبیر, اپنے بندوں کے ساتھ لطف و کرم, ان کے حال پر شفقت و مہربانی کے بارے میں اللہ کے ساتھ حسن ظن بلاؤں کے ٹلنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ میرے بارے میں اس کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہوں. بخاری و مسلم. اللہ تعالیٰ پر توکل اور مشکل کشائی کے لیے اپنے تمام معاملات کو اسی کے سپرد کرنا مشکل کشائی کا ضامن ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے اللہ پر توکل کیا وہ اس کے لیے کافی ہے. قرطبی رحمہ اللہ فرماتے یعنی جس نے اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیا وہ ہر رنج و غم میں اس کا سہارا بن جاتا ہے. اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ ساتھ اسباب کو بروئے کار لانا عین اسلام ہے. اسلام ارشاد باری تعالیٰ ہے مسلمانوں اپنے بچاؤ کا سامان لے لو, جان کی حفاظت اور ہر متعدی بیماری سے بچاؤ مقصد اسلام ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوڑی سے ایسے فرار ہو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. اسے احمد نے بیان کیا آفات و خطرات کے وقت گھروں میں برقرار رہنے میں ایسی حفظ و امان ہے جس کی طرف ایک چونٹی رہنمائی کرتے ہوئے کہتی ہے اے چونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ, ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے. اور ایسے حالات میں مسلمان کے لیے لائق ہے کہ وہ اپنی فراغت و وقت کو کسی نفع بخش کام میں صرف کرے اور اپنے اہل و عیال کی تربیت پر بھرپور توجہ دے, اور جس کے نیک اعمال میں شرعی عذر کی بنا پر کوئی کمی رہ گئی تو اس کا اجر اللہ کے ہاں پورا ہوگا کیونکہ وہ بہت بڑے فضل والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مدینے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جہاں بھی تم چلے اور جس وادی کو بھی تم نے عبور کیا وہ تمہارے ساتھ ساتھ تھے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلے وہ مدینہ میں ہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیونکہ ان کو عذر نے روک رکھا ہے. بخاری شریف.
قال اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اس سے پناہ مانگنا، کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اس پر اعتماد کرنا بلاؤں کے ٹلنے کا اعلان ہے۔ إليه وإظهار ارشاد باری تعالیٰ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ دعا حالات کی بہتری کی جانب تبدیلی کی چابی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے اور تمہارے رب کا فرمان ہے تم دعا مانگو میں تمہارے لیے قبول کروں گا۔ صدقہ رحمان کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرتا اور اسی سے اجر و ثواب دوبالا ہوتا ہے اور گناہ و خطائیں مٹتی ہیں۔ صدقہ خیرات کرنے والا دنیا آخرت میں ہمیشہ پرامن رہتا ہے۔ الأوزار وتفرج ارشاد باری تعالیٰ جو لوگ دن رات اعلانی اور پوشیدہ اپنے مال راہ للہ خرچ کرتے ہیں ان کا اجر و ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ غم۔ والنهار سرا وعلانية فلا اور راہ للہ خرچ کرنا مصائب کی دوری کا باعث ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم التوبة إلى الله والإنابة إليه وكثرة الاستغفار تدفع المحن وترفعها بعد نزولها. قال سبحانه وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون والاکثار من الطاعة. ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد باری تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راہ نجات فراہم کرتا ہے۔ ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی دنیا آخرت میں ہر مصیبت سے نجات دیتا ہے۔ جب سب واسطے منقطع اور آزمائشیں سنگین ہو جائیں اور بندے اللہ سے تعلق جوڑ لیں تو اللہ بھی ان مصائب کے زوال کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندے کی نا امیدی اور اس کے غیر یعنی ان کے مایوس کن حالات کے بدلنے کے قریب ہونے پر ہنستا ہے۔ ابو رزین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا ہم ایسے رب کی خیر و بھلائی سے ہرگز محروم نہیں ہو سکتے جو ہنستا ہے۔ اللہ عنہ اسے احمد نے بیان کیا۔ اور جب مصائب دور ہو جائیں تو بندوں پر اللہ کے حمد و ثنا اور شکر ضروری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے میرا شکر کرو اور ناشکری نہ کرو۔ وإذا انكشفت الغمة وجب على العباد حمد الله وشكره والثناء عليه. قال تعالى واشكروا لي ولا تكفرون. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صالحة كانوا يعملونها بل يزيدوا عليها. قال عليه الصلاة والسلام اس تمام تر تفصیلات کے بعد ہے مسلمانوں اللہ بہت بڑا اور ہر چیز کو محیط ہے، اس کے سوا کسی کے طرف فرار کے مجال نہیں۔ وہ اپنے بندوں کی اطاعت پر راضی ہوتا ہے اور اپنی پناہ میں آنے والوں کے لیے آسمان و زمین سے بھلائیوں کے در کھولنے کا وعدہ کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ اتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. اور اللہ کے سوا کوئی بھی تیرے لیے ہرگز نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ أمام السماوات والأرض ينسى ضعفه ويغتر بقدرته فيرسل الله له من الآيات والنذر ما يذكره بضعفه أمام قدرة الله فيرجع العاقل إلى ربه. اور اللہ کے سوا کوئی بھی تیرے لیے ہرگز نفع بخش نہیں ہو سکتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف دے تو بجز اس کے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی عطا کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کے فضل کو روک نہیں سکتا۔ تو بذریعہ نیکی اللہ تعالیٰ سے دل لگاؤ اور اس کے دین کی تعظیم بجا لاؤ اور اس کی کتاب کی تلاوت بے کثرت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو خوب پڑھو، اس کی شریعت پر ڈٹ جاؤ اور اس پر خوش رہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ہم انہیں آفاق عالم اور ان کے وجود میں ان قریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے کہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کا ہر چیز سے واقف و آگاہ ہونا کافی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنا اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنا دے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے بخشش و معافی طلب کرو، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں, وہی عظیم الشان ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر بے بہا درود و سلام نازل فرمائے. اے مسلمانوں, اللہ تعالیٰ تکلیفوں کے بعد خوشیوں سے مالا مال کرتا ہے, اور وہ ہے خیر و بھلائی اور نیکیوں کا سیزن جس کے دروازے کھلنے ہی والے ہیں. جو ہی اس کی پہلی رات کا چاند چمکے گا تو اس کے ساتھ ہی امید و بھلائی کی خوشگوار ہوائیں چلنا شروع ہو جائیں گی, اور مسلمان خوشخبریوں سے بھرپور نفسوں اور رونق و شادمانی سے معمور دلوں سے اس کے شدت سے منتظر ہیں. رمضان کے تمام مہینوں سے وہ افضل مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مبعوث کیا, اپنی عظیم الشان کتاب نازل فرمائی, آسمان کے دروازے کھلے اور جہنم کے دروازے بند, اور شیاطین پابندے سلاسل ہوتے ہیں, جس کے دن فضیلت والے راتیں بابرکت, اور جس میں 1000 مہینے سے افضل رات لیلۃ القدر ہے, اور جس نے بحالت ایمان و احتساب اس کا قیام کیا, روزے رکھے, اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سب سے افضل چیز جس سے مسلمان اپنے اس مہینے کا استقبال کریں گے وہ اللہ کا ذکر اور استغفار. اس کی گھڑیوں کو نیکی و احسان کے لیے سنہری موقع سمجھنے کا عزم, نیکی, تلاوت قرآن کریم, اور اس میں خیر و بھلائی میں مقابلہ بازی کا بھرپور جذبہ ہے. پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا, اور قرآن حکیم میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو, تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو. تمام سامعین کرام کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ شیخ کی دعا کے ساتھ شریک ہوں اور آمین کہیں. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون, أبي بكر وعمر وعثمان وعلي, وعن سائر الصحابة أجمعين, وعنا معهم بجودك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين, واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارأف بعبادك وأنزل عليهم رحمتك ولطفك. اللهم أنزل على عبادك الرحمة واللطف والإحسان, وارفع عنهم كل بلاء وفتنة ومحنة وبلاء يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده لما تحب وترضى, وخذ بناصيتهما للبر والتقوى, وانفع بهم الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي, يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.